अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। सोने और चांदी की कीमत में ज़बरदस्त इजाफा। ऑनलाइन धोखाधड़ी, फौरी शिकायत पर रकम की वापसी का इम्कान। 1930 पर शिकायत करने पुलिस का मशवरा। सहाफ़ी मोहम्मद जुबैर की दरख्वास्त पर दिल्ली पुलिस को हाईकोर्ट की नोटिस। और दिमाग पर ताकत का नशा, किसी ने गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं की, गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुपुर शर्मा की सुप्रीम कोर्ट ने की सख्त सरजनिश। और अब खबरों की तफसील। सोने पर कस्टम ड्यूटी में इजाफे के बाद कीमती धात की कीमत में ज़बरदस्त इजाफा हो गया है। मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली में जुमा के दिन 10 ग्राम सोने की कीमत में अचानक 1310 रुपये का इजाफा कर दिया गया। राजधानी में सोने की कीमत 52,200 रुपये तक पहुँच गई है। वहीं दूसरी जानिब चांदी की कीमत में भी 400 रुपये इजाफा हो गया है। चांदी की कीमत फ़ी किलो 59,000 तक पहुँच गई है। मरकजी हुकूमत की जानिब से कस्टम ड्यूटी में इजाफे के फैसले के अंदरून चंद घंटे ये इजाफा किया गया है। तेलंगाना कांग्रेस के साबिक रुकने पार्लियामेंट कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने बीजेपी में शमूलियत का फैसला किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया कि मैंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा मिलने के बाद हम सबको बड़ी तवक्कात थी। रियासत में जो कुछ हुआ वो तवक्कात के खिलाफ हुआ है। तवक्को है कि आज यानी 21 जुलाई को विश्वेश्वर रेड्डी हैदराबाद में पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा की मौजूदगी में बाज़ाब्ता तौर पर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। वाज़ेह रहे कि साबिक MP कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने गुज़िश्ता साल कांग्रेस छोड़ दिया था। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी व तेलंगाना पार्टी उमूर के इंचार्ज तरुण चुग ने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय के साथ विश्वेश्वर रेड्डी से मुलाकात की और पार्टी में शामिल होने की दावत दी। विश्वेश्वर रेड्डी अपोलो हॉस्पिटल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर संगीता रेड्डी के शौहर हैं। विश्वेश्वर रेड्डी कांग्रेस में शामिल होने से पहले हुक्मरान तेलंगाना राष्ट्र समिति में थे। विश्वेश्वर रेड्डी ने सन 2014 में चेवड़ला लोकसभा सीट से TRS की टिकट पर इलेक्शन लड़ा था और कामयाबी हासिल की थी और अपने दौरे हुकूमत में अमीर तरीन पार्लियामेंट में से एक थे। बाद अज़ां TRS क़यादत से इख्तिलाफ के बाद सन 2019 के लोकसभा इंतखाबात से कबल वो कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस के टिकट पर चेवड़ला से दोबारा मुकाबला किया था, लेकिन उन्हें शिकस्त से दो चार होना पड़ा। टीचर अहलियती इम्तिहान टेट के नतायज जारी कर दिए गए हैं। TET कन्वीनर राधा रेड्डी ने नतायज जारी किए। वाज़ेह रहे कि TET गुज़िश्ता माह की 12 तारीख को मुनक़िद हुआ था। रियासत भर में तकरीबन 90% उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक हुए। उनमें से 3,18,506 पेपर 1 के इम्तिहान में और 1,40,078 और 2,51,070 पेपर 2 में 1,24,535 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। इस मरतबा नतीजा इंतहाई कम रहा। पेपर 1 में 68.32% और पेपर 2 में 64.49% उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। शहर हैदराबाद में दिन ब दिन साइबर जराइम और ऑनलाइन धोखाधड़ी के वाक़यात में इजाफे के दरमियान महकमे पुलिस ने अवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया है। धोखाधड़ी का शिकार होने पर फौरी शिकायत करने की ख्वाहिश की गई है, जिसके ज़रिए रकम की वापसी का इम्कान है। इस सिलसिले में नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत की जा सकती है। इससे मुतासरीन के खाते से दूसरे बैंक अकाउंट्स को रकूमात की मुंतकली को रोका जा सकता है। बताया गया है कि फौरी शिकायत के लिए गुज़िश्ता साल जून में तेलंगाना साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर कायम किया गया है। कॉल सेंटर हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे काम करेगा। बताया गया है कि ताहाल साइबर धोखेबाजों की जानिब से वसूल किए गए 15.48 करोड़ रुपयों की धोखेबाजों के अकाउंट्स में मुंजमद कर दिए गए हैं। साइबर क्राइम पुलिस के मुताबिक शिकायत करते ही फौरी जिस अकाउंट में रकम मुंतकिल हुई है उसे सीज कर दिया जाता है। हैदराबाद के माधापुर इलाके में एक बड़ा हादसा टल गया। हाईटेक सिटी के करीब एक कार में अचानक आग लग गई। कार सवार अफराद फौरी गाड़ी रोककर उतर गए, जिसकी वजह से वो महफूज रह गए। इंजन में आग लगने के कुछ ही देर में कार मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गई। हादसे के बाद उस मसरूफ तरीन सड़क पर ट्रैफिक के निज़ाम में खलल पड़ा। ट्रैफिक और लॉ एंड आर्डर पुलिस ने मुकाम हादसे पर पहुँच कर ट्रैफिक को बहाल किया।
ضلع جگتیال کے ایک شخص کو ممبئی مہاراشٹر میں اغوا کر لیا گیا۔ جگتیال ضلع کے نندگیری کے رہنے والا شنکریا 22 جون کو دبئی سے ممبئی آیا تھا۔ نامعلوم افراد نے اسے ایئرپورٹ سے باہر آتے ہی اغوا کر لیا۔ اغوا کاروں نے شنکریا کی رسیوں سے بندھی تصاویر ان کے گھر والوں کو بھیجیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ صرف 15 لاکھ روپے ادا کرنے پر ہی اسے چھوڑ دیں گے۔ وہ اغوا کاروں کی قید میں ہے۔ ممبئی پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ وہ شنکریا کے ٹھکانے کی تلاش میں ہیں۔ سپریم کورٹ نے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نپور شرما کو گرفتار نہ کیے جانے کا بھی سخت نوٹ لیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ جب آپ کسی کے خلاف شکایت درج کرتے ہیں تو اس شخص کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، لیکن کوئی آپ کو ہاتھ لگانے کی ہمت نہیں کرتا۔ اس سے آپ کا دبدبہ ظاہر ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ایک شخص کو دہلی پولیس نے اس کی شکایت پر گرفتار کیا گیا ہے، لیکن ان کے خلاف کئی مقدمات درج ہونے کے بعد بھی دہلی پولیس نے انہیں چھوا تک نہیں۔ عدالت میں پیروی کرنے والے نپور شرما کے وکیل نے دلیل دیتے ہوئے کہا کہ نپور شرما نے ایسا بیان ٹی وی ڈیبیٹ میں اینکر کے سوال پر دیا تھا، جس پر عدالت نے کہا کہ ایسے میں اینکر کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ جسٹس سوریہ کانت نے سخت تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ کسی پارٹی کی ترجمان ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ ان کے پاس طاقت ہے اور وہ ملک کے قانون کا احترام کیے بغیر کوئی بھی بیان دے سکتے ہیں۔ ان کے بیان نے ان کے مضبوط اور متصابنہ کردار کو ظاہر کیا ہے۔ عدالت نے سختی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ طاقت کا نشہ دماغ پر حاوی نہیں ہونا چاہیے۔ عدالت نے کہا کہ ہم نے بحث دیکھی، نپور شرما نے جو کہا وہ انتہائی شرمناک ہے۔ ان کے بیان نے پورے ملک کو آگ لگا دی ہے۔ وہ ادے پور میں پیش آنے والے ناخوشگوار واقعے کے لیے ذمہ دار ہے۔ اسے پورے ملک سے معافی مانگنی چاہیے۔ عدالت نے کہا کہ نپور شرما کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ریمارکس سستے پروپیگنڈے، سیاسی ایجنڈے یا کچھ مذموم سرگرمیوں کے لیے کیے گئے تھے۔ نپور شرما کی طرف سے پیش ہونے والے سینئر وکیل منندر سنگھ نے عدالت کو بتایا کہ نپور شرما نے ریمارکس پر معذرت کی اور تبصرے واپس لے لیے۔ اس پر سپریم کورٹ نے کہا کہ معافی مانگ لی، لیکن اس میں تاخیر ہوئی۔ یہ سخت ریمارکس عدالت نے نپور شرما کے خلاف ملک بھر میں درج مقدمات کو اکجا کرتے ہوئے دہلی منتقل کرنے سے متعلق درخواست پر سماعت کے دوران کیے۔ دہلی ہائی کورٹ نے آلٹ نیوز کے شریک بانی محمد زبیر کی پٹیالہ ہاؤس کورٹ کی جانب سے پولیس کی تحویل میں بھیجنے کے حکم کو چیلنج کرنے والی درخواست پر دہلی پولیس کو نوٹس جاری کیا۔ جسٹس سنجیو نرولا نے دہلی پولیس سے کہا کہ وہ اس عرضی پر 2 ہفتے کے اندر جوابی حلف نامہ داخل کریں، جس میں پٹیالہ ہاؤس عدالت کے حکم پر اعتراض کیا گیا ہے، جس میں زبیر کے لیپ ٹاپ کی جانچ اور ضبطی کی اجازت دی گئی تھی۔ عدالت نے دہلی پولیس کو زبیر کو ریمانڈ کی درخواست کی کاپیاں فراہم کرنے کا بھی حکم دیا۔ سنگل رکنی جج نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ مجسٹریٹ ہائی کورٹ کے حکم سے تعصب کیے بغیر اس مسئلے کا فیصلہ کرے گا۔ اس معاملے کی دوبارہ سماعت 27 جولائی کو ہوگی۔ مرکزی حکومت نے جمعرات 30 جون سن 2022 کو سونے پر کسٹم ڈیوٹی 4.25% سے بڑھا دی ہے۔ حکومت کے اس فیصلے کے بعد سونے پر کسٹم ڈیوٹی 10.75% سے بڑھ کر 15% ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پیٹرول اور ڈیزل کی برآمدات پر بھی ایکسائز ڈیوٹی بڑھا دی گئی ہے۔ کسٹم ڈیوٹی میں اضافے کی وجوہات کے تعلق سے حکومت کی جانب سے یہ دلیل دی گئی ہے کہ یہ قدم کرنٹ اکاؤنٹ میں خسارے کو کم کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے پیٹرول اور ڈیزل کی برآمدات پر 6 روپے اور 13 روپے فی لیٹر اضافی ایکسائز ڈیوٹی عائد کی گئی ہے، جبکہ ایئر ٹربائن فیول کی برآمدات پر بھی 6 روپے فی لیٹر کی اضافی ایکسائز ڈیوٹی عائد کی گئی ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ کسٹم ڈیوٹی میں اضافے کا ملک میں تیل کی قیمتوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ مہاراشٹر میں شنڈے گروپ کو شیو سینا بی جے پی اتحاد کی نئی حکومت 4 جولائی کو اسمبلی فلور ٹیسٹ کا سامنا کرے گی۔ حالانکہ اس کو لے کر حکومت کا خیمہ فکر مند نہیں ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ ایک ناتھ شنڈے کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس حکومت بنانے کے لیے مناسب اکثریت ہے۔ جمعہ کے روز وزیر اعلیٰ ایک ناتھ شنڈے نے کہا کہ ہمارے پاس کل 170 اراکین اسمبلی کی حمایت ہے، جو ریاست میں حکومت کی تشکیل کرنے کے لیے ایک مناسب اکثریت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ابھی جو اراکین اسمبلی باہر ہیں وہ سبھی کل ممبئی آ جائیں گے۔ شنڈے حکومت اسمبلی کے خصوصی سیشن کے دوسرے دن 4 جولائی کو فلور ٹیسٹ کا سامنا کرے گی۔ اس سے قبل 3 جولائی کو اسمبلی اسپیکر کے عہدے کا الیکشن ہوگا۔ واضح رہے کہ مہاراشٹر اسمبلی کا خصوصی سیشن پہلے 2 اور 3 جولائی کو منعقد ہونا تھا، لیکن اب یہ 3 اور 4 جولائی کو منعقد کیا جائے گا۔
امریکہ نے جمعرات کو ایک امریکی کمپنی کو بلاک کر دیا جس کی مالیت $1 بلین سے زیادہ ہے، جس کا تعلق روس کے امیر سلیمان کریموف سے ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ صدر ولادیمیر پوتین کی اتحاد نے اسے فنڈز کی فراہمی اور سرمایہ کاری کے لیے استعمال کیا۔ محکمہ خزانہ نے کہا کہ روسی سیاست میں سرگرم ایک ارب پتی کریموف نے خفیہ طور پر ڈیلاویئر میں قائم ہیریٹیج ٹرسٹ کا انتظام کیا، جس نے اپنا پیسہ کئی بڑی عوامی کمپنیوں میں لگایا۔ محکمہ خزانہ کے حکام نے بتایا کہ ہیریٹیج ٹرسٹ سن 2017 میں قائم کیا گیا تھا۔ شیل کمپنیوں اور یورپ میں قائم ریڈار فنڈز کے ذریعے امریکہ میں پیسہ لایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اچھی نیند صحت کے لیے ضروری ہے۔ تازہ طور پر امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن نے باقاعدہ طور پر یہ بات واضح کی ہے۔ ادارے نے کہا ہے کہ نیند دل اور دماغ کے صحت مند طور پر کام کرنے میں اہم رول ادا کرتی ہے اور کم از کم 7 گھنٹے کی نیند قلب کے لیے بہتر ہے۔ ہر روز رات میں 7 تا 9 گھنٹے اور 5 سال سے کم عمر بچوں کو 10 تا 16 گھنٹے، اس سے کم عمر کے بچوں کے لیے 10 تا 16 گھنٹوں کی نیند کی سفارش کی گئی ہے۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن نے اپنے تازہ جریدے میں کتنے گھنٹے نیند ضروری ہے اس بات کو شامل کیا ہے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ سونے اور چاندی کی قیمت میں زبردست اضافہ۔ آن لائن دھوکہ دہی، فوری شکایت پر رقم کی واپسی کا امکان، 1930 پر شکایت کرنے پولیس کا مشورہ۔ صحافی محمد زبیر کی درخواست پر دہلی پولیس کو ہائی کورٹ کی نوٹس۔ اور دماغ پر طاقت کا نشہ، کسی نے گرفتار کرنے کی ہمت نہیں کی، گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نپور شرما کی سپریم کورٹ نے کی سخت سرزنش۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔